Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala Allah tabaraka wa ta'ala fil qur'anil majid wal furqanil hamid wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu sadaqallahul azim وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام علماء کرام طلباء عظام اور آج کے اس بابرکت پررونق مسابقہ خطابت میں شرکت کرنے والے میرے غیور مسلمانوں، آج میں جس موضوع کو اپنے لبوں کا زیور بنا کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے وحدت امت، وقت کی اہم ضرورت۔ سامعین گرامی، وہ ایک وقت تھا کہ جب قوموں کی نشیب و فراز کی داستانیں اسلامی قیادت و سیادت کی نقل و حرکت پر مرتب ہوا کرتی تھی۔ اعزاز و اکرام، ہمت و جرأت کے تمغے انہی کو زیبا کی سفینہ اسلام قوت و غلبہ ہواؤں کے دوش پر فتنوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ اس چمن کے پاس با صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے صحابہ و شجاعت کے سرخیر غنی و حیدر رضی اللہ عنہما کے مسابقت و ہمت کے جھنڈے خالد و ایوبی کے اتحاد و اتفاق گوہر نایاب نظر آتا تھا۔ اتحاد و اتفاق رفعتوں کا راز جاویدانی تھا۔ کفر و الغاد کی چچانے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھی۔ جب میں اس دور میں اسلام کو تناور کرا اور مسلمانوں کو روم اور فارس کے فاتح بننے کی وجوہات کو دیکھتا ہوں تو دیگر وجوہات کے علاوہ سب سے بنیادی وجہ اتحاد و اتفاق گوہر نایاب نظر آتا ہے، جس کی طرف قرآن مجید ہمارے ذہنوں کو مبذول کر کے یوں گویا ہوتا ہے فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کتاب اللہ هو حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض۔ شیخ محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر صفوۃ التفاسیر جلد اول صفحہ نمبر 200 پر رقم دراز لیں گے اَن تَمَسَّكُوا بِدِینِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی زیر میں معارف قرآن جلد 2 صفحہ نمبر 130 میں لیتے ہیں قرآن مجید کو مضبوطی سے سامنا کی وہ چیز ہے جس سے فکریوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ اسی کو سورہ انفال معارف قرآن جلد 4 صفحہ نمبر 252 پر یوں بیان کیا گیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ آپس میں اختلافات سے بچو ورنہ تمہارے اندر دشمنوں کے مقابلے میں خوف و کمزوری آ جائے گی۔ اسی وقت کا درس حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کو دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ حضور علیہ السلام نے اپنے متعدد فرمودات میں اتحاد و اتفاق کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا یدعونی علی الجماعہ، کئی فرمایا فعلیکم بالجماعۃ والعامہ، اور کبھی وحدت راہ کو ہموار کرتے ہوئے اتبعوا السواد الاعظم کا حکم اور سواد اعظم کی مخالفت کو عذاب جہنم کا سبب فرمایا فإنه من شذ شذ فی النار، اور کبھی امت مسلمان کو جسم واحد قرار دیتے ہوئے فرمایا ان اشتکا عینو اشتکا کلو، تو کبھی جماعت سے الگ ہونے والے وحدت کو ترک کرنے والے کو اس بکری کے ساتھ تشبیہ دی جو اپنے ریور سے جدا ہو کر پیڑے کا شکار ہو جاتی ہے۔ ان الشیطان ذکر الانسانی کذب الغنم، جو شخص جماعت سے جب جائے وہ فتنوں کا لقمہ بن جاتا ہے۔ لہذا وحدت کی سب سے بڑا اصول ہے تاریخ اس بات پر شائع ہے کہ قوموں کے عروج و زوال میں وحدت اور اختلاف انتشار
کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. پھر وقت کی ضرورت ہے کہ ہم وقت کو چھوڑ کر یہ پیغام دیں, اٹھو میری دنیا کے خلیفوں کو جگا دو, کہاں عمرہ کے کرو تم باہر گنا دو, جس نے تیرے کام کو میسر نہ کرو دی اس نے تیرے آنکھوں سے گندم کو جلا دو. ارباب علم و دانش وحدت امت کی سب سے اہم ضرورت ہے, اس لیے کہ آج عالم کفر الکفر ملت واحدہ بن کر امت مسلمہ پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. کبھی آیا میں سوری نظام کے تحت امت مسلمہ کو مغلوبیت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, کبھی بے ناسی قانون بنا کر ہندوستان سے مسلمانوں کو برباد کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں, تو کبھی اقوام متحدہ شیطانی روپ میں کفار کی حمایت کر رہی ہے. دوسری طرف پوری دنیا میں 157 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے, جس کی وجہ سے شام, کشمیر, فلسطین اور برما میں مسلمانوں کو چن چن کر کاٹا جا رہا ہے. کبھی قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو کبھی امام الانبیاء علیہ السلام کی خاکیں بنا کر گستاخ کر کے امت مسلمہ کے مسلمانوں کی ایمانی غیرت کو للکارا جاتا ہے. اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہم وقت کو قائم کریں, حاکمیت قائم کریں. اب وقت کی ضرورت ہے کہ سیاسی فروغ اختلافات کو پسے پش ڈال کر امت مسلمہ کے مظلوم مسلمانوں کا دستے بازو بن کر بیت المقدس سے یہودی لابی کا قلعہ تباہ کیا جائے. اب وقت کی ضرورت ہے کہ دینی, سیاسی, سماجی, معاشی, اقتصادی, معاشرتی وحدت قائم کر کے جمہور علماء کو اپنا بنا و پیشوا بنا کر عالم اسلام کو بلند کر کے نظام امارت قائم کیا جائے. تو پھر وہ مقبول نہیں کہ جمہوریت, مغلوبیت, مظلومیت کے کٹاٹوں کو تیرے چچ جائیں گے. حاکمیت کا سورج طلوع ہو کر عالم اسلام پوری دنیا میں لے آئے گا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جدھر سے چاہے گے رستہ وہی سے نکلے گا, ہر راہ کے